اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال عليه الصلاة والسلام بأن الله قال خلقت الرحم من صفة الرحمن فمن قطع الرحم قطعته او كما قال الرسول علیہ الصلاة والسلام۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی بنیاد پر ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم ماہ رمضان میں اس کی رحمتوں کو اور مغفرتوں کے حقدار بنے، اور رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے چھٹکارے کی بشارت عطا فرمائی۔ پورے رمضان میں یہ بات ہم سنتے رہے کہ عشرہ رحمت گزر گیا، پھر سنتے رہے کہ عشرہ مغفرت گزر گیا، پھر سنتے رہے کہ جہنم سے نجات کا عشرہ گزر گیا۔ یہ تینوں جملے در حقیقت لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اختیار کیے گئے، لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت کبھی گزرتی نہیں ہے بلکہ وہ قائم دائم رہتی ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں کہ عشرہ رحمت تو گزر گیا لیکن عرصہ رحمت نہیں گزرا، زمانہ رحمت نہیں گزرا۔ عشرہ مغفرت تو گزر گیا لیکن مغفرت کا زمانہ اور اس کا عمل وہ نہیں گزرا، وہ اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جہنم سے نجات کا بھی وہ عشرہ جو ایمان والوں نے بطور خاص اہتمام کے ساتھ منایا وہ گزر گیا، لیکن جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کی ہزارہا شکلیں اب بھی موجود ہیں اور وہ قائم دائم ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ اس لیے سب سے پہلی بات آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی صفت ہے وہ صفت دائمی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، وہ صفت قدیم اور ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ جو عبادت کا، محبت کا تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ بھی ایک محدود عرصے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مستقل زندگی میں قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اس وجہ سے ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات فرمائی، وہ یہ کہ ہم جسے یوم عید کہتے ہیں، عید تو در حقیقت اپنی اصل کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ عید کا لفظی معنی جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ ظاہردار لوگوں نے جو محض ظاہر کی صورت میں دیکھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے تو صرف یہی سمجھا کہ عید الفطر کا دن وہ چونکہ ہر سال لوٹتا ہے اس لیے اس کا نام عید رکھ دیا گیا، عید الاضحیٰ کا دن ہر سال لوٹتا ہے تو اس کا نام عید رکھ دیا گیا۔ لیکن جو اہل محبت ہیں اور اہل ایمان ہیں ان کا فہم یہ ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص
اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے لمحہ عید بن جاتا ہے، وہ دن اس کے لیے یوم عید بن جاتا ہے، وہ شب اس کے لیے شب عید بن جاتی ہے۔ اصل کی طرف لوٹنا یہ ہے اصل میں عید۔ اور اس میں جو بنیاد ایک اور بھی عظیم الشان ہے ہماری اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، قدم قدم پر اس کے نشانات ہم دیکھتے بھی ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب یہ لوٹنے کا عمل، واپس آنے کا عمل، اپنی اصل کی طرف واپس آنے کا عمل جب بھی کہیں اختیار کیا جاتا ہے تو خوشی دو طرفہ ہو جاتی ہے۔ صرف لوٹنے والا ہی خوش نہیں ہوتا، بلکہ جس کی طرف لوٹا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس خوشی کو محسوس کرتا ہے اور محبت کا پورے طریقے سے اظہار کرتا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرمائی اور آپ نے ہمیں بتائی، میں نے آپ تک وہ بات منتقل کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں رحم کا جو رشتہ ہے، رحم کا رشتہ، یہ میں نے اپنے صفت رحمان سے بنایا ہے۔ اس کے ناموں میں سے ذاتی نام اللہ کے بعد جو نام سب سے زیادہ معتبر اور کثرت سے بولا جانے والا اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ہے وہ رحمان سے ہے، اور رحمان سے پھر رحم کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ اور دنیا میں ممتا کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے ہر مخلوق کے اندر جتنا بھی محبت کا، چاہت کا، لگاؤ کا، لگن کا تعلق قائم کیا گیا ہے، ان سب کی بنیاد رحم کو بنایا گیا ہے، اور رحم کی بنیاد رحمان کو بنایا گیا ہے۔ تو اپنے اصل کی طرف لوٹنے پر ذرا غور کیجئے کہ جب کوئی بچہ ناراض ہو کر اپنی ماں سے دور ہوتا ہے اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور واپس پلٹ کے آئے، تو آج تک ہم نے یہ مثال دیکھی نہیں کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی پلٹ کے اپنے ماں کی گود کی طرف آئے اور ماں نے اسے دھتکار دیا ہو اور کہے کہ ہم تمہارا لوٹنا پسند نہیں کرتے۔ جس طرح لوٹنے والے کے اندر یہ چاہت تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے یا اپنی ماں کی طرف لوٹنا چاہیے، تو جیسے ہی وہ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو محبت کا یہ چشمہ ماں کے دل سے بھی پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی چاہت کو محسوس کرتی ہے، اور اس وجہ سے یہ چیز بیان کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل ہم ہر روز دیکھتے بھی رہتے ہیں اور خود بھی گزرتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف لوٹنے والے جہاں وہ خود خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی اپنی خوش بختی پر فخر کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا واپس آ گیا، ہماری بیٹی واپس آ گئی۔ تو عید کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اپنی اصل کی طرف لوٹنا، اور اس کائنات کی اصل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جسے ہم رحمان کہتے ہیں، اور اس نے اپنی اسی صفت رحمت سے، رحمان سے دنیا میں تمام ماؤں کا سلسلہ قائم کیا۔ ایک اور بڑی خوبصورت اور دل کو موہ لینے والی بات ہے، اسی ضمن میں اگر سوچا جائے تو اگرچہ دنیا میں انسانوں کا جو شجرہ نسب ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، اور اس سے ایک شجرہ نسب کا تعارف کروایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت پر ذرا نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ اس رشتے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، اور خود اللہ رب العزت کی مشیت میں بھی یہی لکھا گیا کہ آپ علیہ السلام اگرچہ مکہ میں پیدا ہوئے، جو آپ کا ددیال ہے، آپ کے دادا اور آپ کے والد اور آپ کا ددیال کا خاندان وہاں پر ہے، لیکن
جہاں آپ کو مستقل رہائش دی گئی وہ آپ کا ننیال ہے، وہ مدینہ منورہ ہے کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد اپنی ماں کے قبیلے میں گئے، اپنے ماں کے علاقے میں گئے، اور وہیں پر اللہ رب العزت نے نہ صرف پہلی بار انہیں پناہ دی بلکہ دوسری بار اسی کو جائے قرار بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول مستقل طور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا کرتے رہے، مکہ کے بارے میں یہ جملے فرماتے رہے کہ اللہ کے گھر، مجھے زمین میں تیرا مقام سب سے زیادہ عزیز اور پسند ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے جہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے مجبوراً یہاں سے جا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام ایک فاتح کے طور پر اسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اب تو بڑا آسان تھا کہ اب تو میں فاتح ہوں، یہ مکہ میرا شہر میرے قبضے میں ہے، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ نے مکہ کو قیام گاہ نہیں بنایا، اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں بنایا، واپس اپنی اصل کی طرف، اپنی ماں کی طرف، اپنے ماں کے علاقے کی طرف انہوں نے رخ کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق، اور ابھی تک وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ اللہ نے انہی کے اس آرام گاہ کے علاقے کو اپنی جنتوں میں سے ایک جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اور فرمایا کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میری قبر اور میرے منبر کے درمیان میں علاقہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس اعتبار سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں اگرچہ ہر رشتے کا اعتبار ہونا چاہیے اور ہر رشتے کا خیال رکھا جانا چاہیے، لیکن وہ جو ترجیحات ہیں جس میں پریفر کیا جاتا ہے کہ یہ نمبر 1 پہ ہے، یہ اس کے بعد ہے، یہ اس کے بعد ہے، تو اس اعتبار سے دنیا میں اگر اپنے رشتوں کا خیال کیا جائے اور سوچا جائے تو ماں کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے۔ پھر ماں سے جڑے ہوئے سارے رشتے وہ خود بخود اس کے ساتھ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم بڑی خوشگوار بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے کہ تمام رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے محبت کا، رحمت کا اور حسن سلوک والا تعلق ان سے قائم رہنا چاہیے، لیکن اس میں بھی جو ترجیح اول ہے وہ ماں اور ماں کے رشتہ داروں کو دی جانی چاہیے، پھر اس کے بعد باپ اور باپ سے منسلک رشتے ان کو دی جانی چاہیے۔ اس لیے عید کے 2 بنیادی مقاصد طے کیے گئے، ایک یہ کہ اپنی اصل کی طرف لوٹنا، اور اصل ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور دوسرا ہے انسانی رشتوں کے اعتبار سے اپنی ماں اور ماں کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ باپ، اور پھر دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے جو بھی ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، تو درجہ بدرجہ ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم رکھنا، اس کو باقاعدہ عید کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس لیے عید کا جو صحیح طور پر لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو ایک تو وہ اللہ کی طرف لوٹیں، اپنی اصل کی طرف، اور دوسرا اپنے قرابت داروں کا بطور خاص خیال رکھیں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے دوستوں اور سہیلیوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بارہا اس طرح کی صورتحال پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب اپنی ماؤں کے، ان کی سہیلیوں اور ان کے ساتھ جو قرابت دار تھے ان کا خیال رکھا کرتے تھے، تحفے تحائف کا سلسلہ قائم رکھا جاتا اور سلام اور دعاؤں کا سلسلہ قائم رکھا جاتا، اپنے باپ اور باپ کے دوستوں کے ساتھ محبت کا اور صلہ رحمی کا اور اچھے تعلق کا سلسلہ قائم رکھا جاتا۔ انسانی دنیا میں اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کے بعد ماں باپ سب سے بڑی محبت کا مرکز ہیں، اور اس مرکز کو بنیاد بناتے ہوئے
انسانی معاشرے کی ایک مکمل تشکیل وجود میں آتی ہے۔ ماں کے ساتھ خالہ جڑی ہوئی ہے، ماں کے ساتھ ماموں جڑے ہوئے ہیں، پھر ان کی اولاد اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، باپ کے ساتھ چچا اور تایا اور پھوپھیاں یہ جڑی ہیں، پھر ان کے بچے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نیچرل قسم کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ سامعین محترم، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی تعلیم دی جاتی ہے وہ محض کسی فلسفے کی بنیاد نہیں رکھتی، حقیقت میں اس فلسفے کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے محض نظریاتی طور پر اور فلسفیانہ انداز میں کوئی بات سمجھ لی لیکن اس پر عمل نہ کیا تو حقیقت میں اس نے اسلام کی روح کو قبول نہیں کیا یا اس کو وہ نہیں سمجھا۔ اس لیے جہاں ہم اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی بات کو سمجھ پائے کہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، تو اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راستے کی طرف واپس آنا چاہیے، جو اس کی پسند ہے اس کی پسند کی طرف واپس آنا چاہیے، جو اس کی ناپسند ہے اس کی ناپسند سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جس شخص نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ قائم کیا، اللہ کے لیے نماز پڑھتا رہا، تو لازماً اس کا حصہ ہونا چاہیے کہ اب اس کا اثر اس کی عملی زندگی میں ظاہر ہو جائے۔ ہر قدم پر وہ اپنے اللہ کے بارے میں یہ سوچے کہ میرا رب ان چیزوں میں سے کس بات کو پسند کرتا ہے اور ان باتوں میں سے کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ اور ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس خیال کو عمل کی دنیا میں منتقل کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم کوئی صدقہ کرنا چاہو، زکوٰۃ دینا چاہو، اچھا برتاؤ کرنا چاہو تو سب سے پہلے اپنے قریبی عزیزوں پر نظر دوڑاؤ۔ یعنی اس عمل کو، اس نظریے کو باقاعدہ عملی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دیا، اور اس سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے، بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ہمارے آج کی جو کیفیات ہیں پوری دنیا میں، اور جس کا ہم تذکرہ گاہے بگاہے مختلف انداز میں کرتے رہتے ہیں، دجال کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان کو ان رشتوں سے دور کر دیا جائے جن رشتوں کو اللہ نے خود قائم کیا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم اپنے مفادات کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں۔ میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں، آفس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ میرا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں شریک لوگوں سے میرا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ میں ایک محلے میں رہتا ہوں، محلے میں رہتے ہوئے بہت سارے مفادات ذہن میں آتے ہیں، میں اپنے پڑوسیوں سے اچھا تعلق بناتا ہوں۔ یہ سارے رشتے ہیں، یہ مفادات کے رشتے ہیں۔ اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اللہ نے اس کی باقاعدہ نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کا حکم دیا۔ لیکن جو رشتے خود اللہ نے بنائے ہیں، جسے خون کا رشتہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلی ضرورت اور سب سے پہلا خیال ان کا رکھا جانا چاہیے۔ اس لیے باقاعدہ اس بات کو ایک اصول بنا دیا گیا اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے، اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی جس میں ماں باپ اور ان کی اولاد، بڑے اور چھوٹوں کا باہمی تعلق، اس کو کس سطح پر اور کس بنیاد پر قائم رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اے لوگو سنو، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں پر ان کی عزت نہ کی، ان کا اکرام نہ کیا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج کے ابلیسی دور میں سب سے پہلا وار اسی پر کیا گیا۔ ماں باپ اور ان کی اولاد، گھر اور گھر کے افراد، ان کے باہمی رشتوں کو ایک مشین کا رشتہ بنا دیا گیا، مختلف قسم کے آلات کی طرح کا ایک رشتہ بنا دیا گیا کہ جب تک بچہ چھوٹا سا ہے اس وقت تک تو ماں باپ بھی اس کی خدمت کریں گے اور اس کا خیال کریں گے، اور بچے بھی اپنے باپ
اور اپنی ماں کے محتاج رہیں گے، لیکن جیسے ہی فلاں عمر کو پہنچ گئے اب حکومت درمیان میں آ جائے گی اور قانون درمیان میں آ جائے گا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ماں باپ اپنے بچوں کو نہ ڈانٹ سکتے ہیں، نہ کسی بات پر مجبور کر سکتے ہیں، اور بچے اپنے ماں باپ کو بے شک چھوڑ کے چلے جائیں، بے شک اپنے گھر میں کسی کو بھی لے کے آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مغرب نے اس نظریے کو اپنایا جو سراسر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصول کی مخالفت میں تھا، اور پھر اس کے لیے قانون بنا، قانون کو نافذ کرنے کے لیے ادارے وجود میں آ گئے، اور پھر اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایسے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات، اور بیسیوں لوگوں سے تو میں خود مل چکا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اس درد کو اور اس اذیت کو بیان کیا، اور وہ یورپ اور جاپان اور مختلف علاقوں میں رہنے والے، جن کے درمیان میں وہ باہمی محبت کا قدرتی رشتہ جو اللہ نے بنایا تھا وہ رشتہ کمزور ہو گیا، لیکن جو مفادات کا رشتہ تھا بس اس کو ایک خاص حد تک قائم رکھنے کی کوشش کی گئی، اور وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتے کرتے ہم تک بھی پہنچ گیا۔ ہمارے ملک میں بھی یہ قانون باقاعدہ بنا ہے، اگرچہ ہمارا معاشرتی جو مضبوط ایک تعلق ہے اور ایک نظام ہے جو ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے، اس میں وہ قانون ابھی تک نافذ نہیں ہو پایا، لیکن یہ لکھا جا چکا ہے، اس کو منظور کیا جا چکا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کہہ نہیں سکتے کہ تم یہ کرو اور نہ کرو، اور بچے اپنے ماں باپ کو ایک خاص عمر کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں تو کوئی ان سے نہیں کہے گا کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال کیوں نہیں کر رہے۔ مغرب کا وہ فلسفہ یا شیطان کا وہ فلسفہ، حقیقت میں اس میں مشرق اور مغرب کی بنیاد نہیں ہے، ابلیس جو دنیا میں ہر جگہ اپنا نیٹ ورک بچھا چکا ہے، اس نے اس معاشرتی رشتے کو کمزور کیا، پھر اس کو توڑا، اور پھر اس کے اندر بے شمار قسم کی خرابیاں پیدا کر دی۔ اس اعتبار سے اصل عید کا جو مزہ لینا چاہتے ہیں وہ ہے اللہ کی طرف واپس آنا، اور اللہ کی طرف واپس آنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے نماز ادا کر لی تو میں اللہ کی طرف واپس آ گیا، یہ اس کا ایک جز ہے۔ میں نے قرآن پڑھ لیا تو میں اللہ کی طرف واپس آ گیا، یہ اس کا ایک جز ہے۔ اللہ کی طرف واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ یہ کرو، ہر وہ کام کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کی عزت اور تکریم ہونی چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے، چاہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں، چاہے وہ کسی قابل نہ رہیں تمہاری مدد کے، لیکن آخری سانس تک تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور ماں باپ سے یہ کہا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے تمہارے بچے بڑے ہو جائیں اور ان کے بھی بچے جو ہے وہ جوان ہو جائیں، لیکن جو میری اولاد ہے وہ میری اولاد ہی رہے گی، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے مجھ سے زیادہ مضبوط ہو جائیں، مالی اعتبار سے مجھ سے زیادہ بہتر ہو جائیں، لیکن جو ماں باپ ہیں وہ ماں باپ کے درجے میں رہیں گے، جو اولاد ہے وہ اولاد کے درجے میں رہے گی۔ اس اعتبار سے جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی عزت، اس کی خدمت کرتا رہے گا، اور جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کے سلسلے کو قائم رکھے گا۔ یہ نظام جب تک موجود ہے، اللہ کی رحمت اس وقت تک انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اپنے دامن میں چھپا کے رکھے گی، ہمیں اپنے حصار میں رکھے گی، ہماری حفاظت کرے گی۔ لیکن جیسے جیسے یہ رشتے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی واپس اٹھنا شروع ہو جائے گی، جیسے کئی مقامات پر ایسا ہو چکا ہے۔ تیسری روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ان تمام باتوں کا خلاصہ اور ان تمام باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہے، وہ ہے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین اور بلیغ جملہ، جس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، جو بھی زمین پر ہے اس پر رحم کرو، اس پر شفقت کرو، اس کے ساتھ مہربانی کرو۔ اگر تم نے زمین والوں پر رحم کیا اور ان کے ساتھ شفقت والا سلوک کیا، یرحمکم من فی السماء، تو تم پر رحم وہ کرے گا
جو آسمان پر ہے۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے امیدوار تو ہو، لیکن اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زمین والوں پر رحم کرنا شروع کر دو۔ اور زمین والوں پر رحم اور ان کے ساتھ مہربانی، یہ قدم قدم پر مجھے اور آپ کو بہت سارے آداب اور بہت سارے اخلاق سکھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے والدین بھی۔ سب سے پہلا سبق ہی یہ دیا گیا، اور یہ سبق ان کی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے تھا، جسے والدین نے اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا اور کہا کہ جتنا مرضی تمہارا کوئی دشمن ہو جائے، مخالف ہو جائے، تمہارا اس سے اختلاف ہو جائے، لیکن اپنی زبان گندی نہیں کرنا، اس کے لیے برے القاب استعمال نہیں کرنا، اس کو گالی نہیں دینا، حتیٰ کہ جو کافر اور بت پرست ہیں ان کے بتوں کو بھی اور ان کافروں کو بھی گالی نہیں دینا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو ان کے بتوں کو گالی دو گے تو یہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ یہ دنیا میں ایک عام سا اصول ہے، سائنس کا بھی سب سے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایکشن کرو گے تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، لازماً وہ واپس آئے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کبھی نہ کبھی لوٹ کے میری طرف آ جائے گا۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ کسی نہ کسی روز لوٹ کے میری طرف واپس آ جائے گی۔ اس لیے رحم کا سلسلہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، رحم کا سلسلہ اپنے معاملات کو بہتر بنانا، اس سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جا کے اللہ سے تعلق جڑتا ہے، پھر جا کے اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ رسول اللہ کا آخری فرمان سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز صحیح روایت اور سند کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو پھر وہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والوں کے جو انسان اور جنات ہیں، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے اداروں میں کہیں روزانہ کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کہیں ہفتے کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کہیں ماہانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ ان رپورٹس کی بنیاد پر کسی کے بہتر یا نہ بہتر ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ بیشتر اداروں میں ایک سسٹم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بھی آقا رحمت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ ایک نظام قائم ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے، جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب کسی ایسے فرد کا اعمال نامہ پیش کیا جائے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے کسی قرابت دار کے ساتھ اس کے تعلق میں کمزوری آ گئی، وہ آپس میں بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، قطع رحمی انہوں نے اختیار کر لی، تعلقات توڑ دیے کہ ہم ان سے نہیں ملیں گے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جیسے ہی یہ بات اللہ رب العزت کو بتائی جاتی ہے، لیکن یہ جملہ ساتھ شامل کر لیجئے کہ اللہ کو بتائی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو خبر ہوتی ہے، لیکن اس نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اس نظام کے مطابق اس بڑے بادشاہ کو رپورٹس باقاعدہ اس کے فرشتے پیش کرتے ہیں، اور جب اس بندے کی فائل اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے کہ یہ فلاں دو بندے ہیں لیکن قطع رحمی اور آپس کا تعلق انہوں نے توڑ دیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے کیس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے، ہم اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، فیصلہ تو بعد میں کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا ہے تو مجھے باقاعدہ کئی بار محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے روک لیے جاتے ہیں، مہربانی کے فیصلے روک لیے جاتے ہیں کہ اس بندے پر تو ہم نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، لے جاؤ اس کا کیس، ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔
تو اس اعتبار سے سامعین گرامی، عید کے دو بنیادی مقاصد، کیونکہ ابھی بھی عید کے ملنے کا سلسلہ اور ایک دوسرے کو مبارکباد کا سلسلہ قائم ہے، اس وجہ سے میں نے یہ یاد دہانی کے طور پر کہ عید کا بنیادی معنی ہے اپنی اصل کی طرف لوٹنا، اور ہماری اصل ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور اللہ کے بعد اس دنیا میں ماں باپ، اور ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، اور وہ سارے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، جس نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اپنے چھوٹوں کا خیال نہ رکھا، ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ اختیار نہ کیا، اور اپنے بڑوں کی عزت اور ان کی تکریم کا خیال نہ رکھا، تو اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف واپس آنا ہے تو آئیے ہم اللہ کی راہ کی طرف واپس آئیں اور اس کے بنائے ہوئے رشتوں کا خیال اپنے ذہن میں پیدا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔